Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to lecture number 9 of Introduction to Management MGT 101. Let's see what we have discussed in the last lecture. In the last lecture we discussed 3 topics from chapter number 4, and the topics are the global marketplace, the regional trade blocks, and the World Trade Organization. Remember, we discussed different regional trade blocks, and we discussed European Union, SAFTA, NAFTA, ASEAN, SAARC, and all others. And then at the end of the last lecture we were discussing WTO, World Trade Organization, and we said that the main motivation behind developing this organization after GATT, the General Agreement on Trade and Tariff, was to have an environment where all the member states should agree on reducing the trade barriers to an extent that the trade among the member countries should become almost free. So now let's see what we are going to discuss in today's lecture. Still from chapter number 4, we are going to discuss in today's lecture the type of international organizations, how organizations go global, global environment and issues, and Hofstede's cultural dimensions, after which we are going to discuss the basic challenges and risks in terms of globalization or going global. So it's chapter number 4 currently being discussed, and the chapter name, remember, is Managing in a Global Environment. So the first topic for today is the type of international organizations. You see, when we talk about organizations are now going global. They have their offices in one part of the in one country, or maybe one part of the country, and then from there they are expanding all around the world into different parts of the world, in different continents rather. And the organizations, how will now be managing their operations, is the basic discussion. Will they be maintaining their head offices in one place and expanding in other countries, or they may give away some powers to their offshore operations, meaning other country operations? So how these organizations are being managed, the kind of international organizations, and what are their types, this is the starting point for today's lecture. The first type of organization is called multinational or multinational organization, called MNCs. A multinational corporation is a one which maintains operation in multiple countries. So multinational corporation means a corporation having its offices or components in multiple nationalities, meaning multiple countries. So the first type of international organization is which one? It is the multinational corporation, also abbreviated as MNC. Remember, it is about a kind of corporation which has its business operations in different countries around the world. So when we talk about multi-domestic corporation, it is another type of multinational corporation where the decentralization has taken place, where we have given away the decision-making powers to the local country. Now local country over here means what? It means if we have gone global, then the country where our operations are taking place, then that international country where we are right now
and where we have set up our offshore operations, there we have given our decision making powers. For example, if we being in Pakistan, if we have an organization in Pakistan and we have given away some of the operations and set up some of the operations abroad, let's say हमने एक business start किया और हमने UAE में, Emirates में एक अपना जो है वो बिजनेस सेटअप किया है, तो जो वहाँ की मैनेजमेंट होगी, जो उस लोकल कंट्री की मैनेजमेंट होगी, हमने उसको डिसीजन मेकिंग की जो पावर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज कर दी हैं, डेलीगेट कर दी हैं. Then we have a global company. Global company is also a multinational corporation, but there the management and other decisions are being done in the home country. ہوم کنٹری مینس کہ فار ایگزامپل اگر ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ کی ہے اور ہم نے اس کے جو بزنس آپریشنز ہیں وہ باہر کسی ملک کے اندر سیٹ اپ کیے ہیں اور کسی اور ملک میں بھی اپنے بزنس آپریشنز اسٹیبلش کیے ہیں, جیسے میں نے ایگزامپل دی یو اے ای کی, ہم نے لیٹ سے وہاں اپنا ایک نیا بزنس سٹارٹ کیا ہو, تو وہاں پہ جو ڈیسیجن جو بھی ہوں گے وہ کہاں سے اگر لیے جائیں, اگر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم وہی وہاں کے ڈیسیجنز کریں گے تو ہم کائنڈ آف انوائرمنٹ کو ڈیولپ کریں گے, اس کو گلوبل کمپنی کہہ دیں گے. اٹس اے ملٹی نیشنل کارپوریشن دیٹ سینٹرلائزز اٹس مینجمنٹ. سینٹرلائزڈ ہے, اس کی جتنی ڈیسیجن میکنگ ہے وہ اس کے ہیڈ کوارٹر میں ہو رہی ہے, اینڈ ادر ڈیسیجنز ان دا ہوم کنٹری, سارے اس کے ہیڈ کوارٹر میں ہو رہی ہے, اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنرلی کہاں پہ ہوتا ہے, اس کی ہوم کنٹری کے اندر. سو پاکستان کی ایک آرگنائزیشن اگر یو اے ای میں اپنے بزنس آپریشن اسٹیبلش کرتی ہے تو یو اے ای کے بزنس کے جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں اگر وہ پاکستان میں ہی لیے جا رہے ہیں اور ہیڈ کوارٹر پاکستان میں ہی ہے اس کمپنی کا, تو پھر وہ کمپنی کیا کہلائے گی, گلوبل کمپنی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا ملٹی ڈومیسٹک کا. ملٹی ڈومیسٹک کیا ہے, اگر یہی سیٹ اپ میں ایک پاکستانی کمپنی یو اے ای میں اپنا بزنس سیٹ اپ کرتی ہے تو یو اے ای سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیسیجن ہیں وہ وہاں کی مینجمنٹ اگر لے گی تو پھر وہ کہلائے گا ملٹی ڈومیسٹک کارپوریشن. ہے یہ ساری کی ساری ملٹی نیشنل. ملٹی نیشنل کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی کارپوریشن جس کے آفسز ملٹیپل کنٹریز کے اندر ہوں. پھر ایک آ جاتا ہے جس کو ایک نیا نام دیا گیا, وی کال دس ایز ٹرانس نیشنل آرگنائزیشنز, آلسو کالڈ بارڈر لیس آرگنائزیشنز. سو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کیا ہیں, جن کو ہم ٹی این سی بھی کہتے ہیں, ٹرانس نیشنل کارپوریشن. Now it is also a multi national corporation. یہ بھی ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے, یعنی اس کی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے ملٹیپل جگہوں پہ ملٹیپل کنٹریز کے اندر اپنے آفیسز ہیں, بٹ دے ہیو اے ہیڈ کوارٹر. So it is a multinational corporation that has eliminated structural divisions that impose artificial geographic barriers and is organized along business lines that reflect a geocentric attitude. یعنی کہ جیو سینٹرک ایٹیچیوڈ, ریممبر ہم نے لاسٹ لیکچر پہ بات کی تھی کہ جہاں پہ ہم گلوبل فوکس ہے, ہمارا ورلڈ فوکس ہے, اینڈ وی آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ ریسورسز, شیئر ریسورسز فرام آل پارٹ آف دا ورلڈ. سو وی ناؤ ہیو اے جیو سینٹرک ایٹیچیوڈ, میننگ دیٹ وی آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ, ready to obtain resources from wherever they are best available. Now a global company was a one where we were having the decisions being done in the home country. Then we discuss multi-domestic, but transnational is a borderless. Borderless means it is not dependent upon decision making in any particular country. Rather, it's a kind of organization which adapts to the global environment. Let's say ہم یو اے ای میں سیٹ اپ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ڈیسیجن ہونے ہیں وہ وہاں کے انوائرمنٹ کو دیکھ کے کیے جائیں گے, اور اگر ہم جو ہے وہ اور چلے جاتے ہیں, کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہم وہاں کے مطابق کریں گے. لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہم جو بھی پروڈکٹ بنانی ہے وہ اسی یو اے ای میں ہی بنائیں. ہمیں جہاں سستے ریسورسز ملیں گے ہم ان ریسورسز کو وہاں سے اٹھائیں گے, ان کو یوز کریں گے, اور دیٹ از دا بیسک ایسنس. دیٹ از وائی اٹ از ہیونگ اے جیو سینٹرک ایٹیچیوڈ آلسو, کہ آپ کو جہاں سے بیسٹ ٹیکنالوجی, بیسٹ نالج, بیسٹ ریسورسز ملیں گے
آپ اس کو یوز کریں گے irrespective کو وہ کس کنٹری سے آ رہے ہیں آپ کے پاس ریسورسز اور آپ ان کو کہاں پہ لے جا کے مینوفیکچر کر رہے ہو. Then we have another thing which is called International New Ventures, INVs. International New Ventures کیا ہے؟ It is a commitment of resources upfront such as material, people and financing to doing business in more than one country. International New Ventures کیا ہے؟ What is INV? INV یہ ہے کہ let's say we decide and we finalize with another company or another country کہ جی ہم آپ کے ہاں بزنس سٹارٹ کریں گے اور یہ 2 یا 3 چیزیں جو ہیں یہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. کون کون سی چیزیں؟ مٹیریل، پیپل اور فائنینسز. کہ ہم مٹیریل بھی انیشلی خود پرووائڈ کریں گے، را مٹیریل یا ادر ریکوائرمنٹس، ورک فورس بھی انیشلی ہماری ہی ہوگی اور فائنینسز بھی ہم ہی لے کے آئیں گے، اور یہ کام ہم آپ کے ہاں کریں گے. آپ کے ملک کے اندر ایک نیا بزنس اسٹیبلش کریں گے اور جو ادر جابز ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ ہم لوکلز کو بھی دیں گے. سو دیٹ از کالڈ این انٹرنیشنل نیو وینچر، آلسو ایبریویٹڈ ایز INV. Now this slide on one of the axes, which is the y-axis, shows you the cost reduction consideration. کہ ہمارا جو consideration ہے وہ کاسٹ کو ریڈیوس کرنا ہے اور اٹ کین بی ہائی اور لو. اینڈ دین آن دی ایکس ایکسس وی ہیو لوکل ریسپانسونیس، میننگ کہ ہم جو کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارا لوکل جو فیور ہے، یعنی ہمارا جو انکلینیشن ہے دیٹ از مور ٹورڈز لوکل اور ادر وے. سو اگر ہم جو بھی چیز بناتے ہیں اس میں ہم لوکل نیڈ کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو پھر ہماری لوکل رسپانسونیس ہائی ہوگی. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم ایک ہی پروڈکٹ بناتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ہر ملک میں ایک ہی طرح بک جائے، تو پھر ہماری لوکل رسپانسونیس لو ہوگی. اگر ہم رسپانسو ہیں ٹورڈز اے لوکل نیڈس تو دیٹ از لوکل رسپانسونیس وچ از ہائی. اور اگر ہم لوکل نیڈ کی بجائے گلوبل نیڈ کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو پھر ہماری لوکل رسپانسونیس لو ہوگی. Now ان 2 ڈائمینشنز کے بیچ میں کون کون سی؟ کاسٹ ریڈکشن اور لوکل رسپانسونیس کے بیچ میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاروں جو آپ نے سیٹ اپس پڑھے ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں. We have the global strategy, we have the transnational strategy, we have the international strategy and we have the multi-domestic strategy. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کریں، یہ ہمارا بیسک ایم ہو، اور ہم ایسی پروڈکٹ بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں جس میں ہم لوکل نیڈز کو نہیں دیکھ رہے، ہم چاہتے ہیں گلوبل ایک ایسی پروڈکٹ بن جائے جو میکسیمم لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو. So the kind of corporation we are talking about is a global corporation, but the strategy they are adopting is called global strategy. Similarly اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ pressure for cost جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی نہیں ہے، cost کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ایسی لوکل پروڈکٹ بنانے کے انٹرسٹڈ ہیں، ہم ایسی پروڈکٹ بنا رہے ہیں یا ہم ایسی آرگنائزیشن ہیں جہاں پہ ہم ایسی پروڈکٹس بنا رہے ہیں جس میں کاسٹ کوئی ایشو نہیں ہے، اور پروڈکٹ جو ہے وہ بھی کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو گلوبلی پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہو، تو پھر ہماری جو پروڈکٹ کی اسٹریٹجی ہوگی وہ کہلائے گی انٹرنیشنل اسٹریٹجی، بٹ ہماری جو آرگنائزیشن ہوگی وہ کہلائے گی انٹرنیشنل آرگنائزیشن. پھر ہے ملٹی ڈومیسٹک. ملٹی ڈومیسٹک ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ایسی اپروچ ہے جس میں ہم ڈیسیجن میکنگ کی جو پاورز ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دی لوکل کنٹری. اور اگر ہم اس بات کو اس طرح دیکھیں کہ اگر ہم ایک ایسی پروڈکٹ بنا رہے ہیں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوکل نیڈز کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی ہے، اگر لوکل ٹیسٹ چینج ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اس کے مطابق چینج کرنا ہوگا پروڈکٹ کو، تو پھر جو کائنڈ آف پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں وہ ملٹی ڈومیسٹک کہلائے گی. جو اسٹریٹجی آپ نے اڈاپٹ کی ہے وہ ملٹی ڈومیسٹک اسٹریٹجی کہلائے گی، اور جو آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ ملٹی ڈومیسٹک آرگنائزیشن کہلائے گی. کیونکہ یہاں پہ ان ٹرمز آف آرگنائزیشن جو ڈیسیجن میکنگ پاورز ہیں دے آر بینگ ڈیلیگیٹڈ ٹو دا ہوم کنٹری.
And then the fourth one, being at the two extreme levels, is a kind of organization which has adopted a strategy which is based on giving more importance to cost, meaning کہ جہاں سے آپ کو cheaper resources ملیں گے آپ چلے جائیں گے, but at the same time you want to have a high local responsiveness. So we are talking about what kind of organizations? Transnational organizations, the borderless organizations. So global environment ہے, جہاں سے ہمیں resources ملیں گے ہم لیں گے, ہم locally responsive بھی ہیں but ہم global trend بھی لانا چاہتے ہیں اپنے بیچ میں. So the kind of organization we are talking about is transnational organization. Then the next is how organizations go global. Organizations جو ہیں وہ ایک دم تو کسی دوسرے ملک میں اپنے بزنس سٹارٹ نہیں کر لیتی. سو وہ کون سے سیریز آف سٹیپس ہیں جس سے گزر کے ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ گلوبل آرگنائزیشن میں ڈیولپ ہوتی ہے. سو لیٹس ہیو اے لک آن دیٹ. ناؤ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از we can see on the figure that we have two extreme positions. The first is kind of brown side, which shows you the minimal global investment. یعنی اگر آپ کے ہاں جو باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہو وہ کم ہو, منیمم ہو, اور پھر دوسری ایکسٹریم پوزیشن ہے جس میں سگنیفیکنٹ گلوبل انویسٹمنٹ ہو, یعنی باہر سے جو لوگ یا کمپنیز یا کارپوریشنز یا نیو وینچرز پیسہ لے کے آ رہے ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہو. تو پھر دوسری سائڈ ہے جو کائنڈ آف بلو یا پرپل میں آپ کو نظر آ رہی ہے. بٹ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از آلویز دا براؤن سائڈ, اینڈ دیٹ از فرام دا گلوبل سورسنگ, کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں گلوبل انٹرونشن ملے گی یا آپ انٹرونشن کریں گے. اب وہ انٹرونشن ہے کیا جس کی میں بات کر رہا ہوں؟ دیکھیں, اٹ آل اسٹارٹس فرام دا ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ پوائنٹ. فار ایگزامپل آپ یا تو کوئی باہر کی کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں اپنی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرواتی ہے اپنے گلوبل برانڈ نیم کے ساتھ, کوئی یہاں پہ مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہے اس کی, آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں کیونکہ وہ کمپنی باہر بیٹھی ہوئی آپ کو ایکسپورٹ کر رہی ہے, یا یہاں کی کوئی کمپنی یہاں بیٹھے ہوئے وہاں سے امپورٹ کر رہی ہے. تو وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا یہاں کی کمپنی امپورٹ کر رہی ہے, دیٹ از ون تھنگ. اور اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے گلوبل جانا چاہ رہے ہیں تو پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو یہاں بیٹھے ہوئے ابھی انیشلی ایکسپورٹ کرنا شروع کریں, اور وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ڈسٹریبیوٹر یا ریٹیلر جو ہے وہ ہماری پروڈکٹ کو امپورٹ کرنا شروع کرے. اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ پروڈکٹ اویئرنیس کریٹ ہوگی. یعنی ہم ایک انٹرنیشنل برانڈ کو پاکستان میں انٹروڈیوس ہوتا ہوا دیکھیں گے, پھر ہم اس کو استعمال کریں گے, ٹرائی کریں گے, اور اس کی مارکیٹ کی ایکسیپٹیبلٹی بننا شروع ہو جائے گی, بڑھنا شروع ہو جائے گی. سملرلی جب ہماری پروڈکٹ باہر جائے گی, ایکسپورٹ ہوگی, تو وہاں کے لوگ اس کو یوز کریں گے, ٹرائی کریں گے, وہ اس کو پسند کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے وٹ ایور, بٹ وہاں پہ اس کی ایک مارکیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی, ایک مارکیٹ ایکسیپٹیبلٹی کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ ہے فرسٹ فیز جہاں پہ پروڈکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو رہی ہے. اچھا, آفٹر دس دا نیکسٹ اسٹیج از وٹ وی کال ایز لائسنسنگ اینڈ فرینچائزنگ. یو سی لائسنسنگ اینڈ فرینچائزنگ میں اٹس از اے ویری اسمال ڈفرینس. اور یہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل پہلا تو یہ چیز سمجھ لیں کہ لائسنسنگ از اباؤٹ پروڈکٹس, اٹس اباؤٹ پروڈکٹس مینوفیکچرنگ, اور فرینچائزنگ ہے ریگارڈنگ سروسز. سو اگر پروڈکٹس ریلیٹڈ کوئی چیز, اب نیکسٹ اسٹیج کیا ہے؟ پروڈکٹ انٹروڈیوس کروا دی, لیٹ سے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے کسی دوسرے ملک میں اپنی پروڈکٹ انیشلی ایکسپورٹ کی, وہاں پہ ان کو اپنی پروڈکٹ کے متعلق اویئرنیس کروا دی, پروڈکٹ وہاں پہ سیل ہونا شروع ہو گئی ہے, لوگوں نے پرچیز کرنا شروع کر دیا ہے, اب کانسٹنٹلی یہاں سے ایکسپورٹ جا رہی ہے, وہاں پہ بک رہی ہے. نا آفٹر سم ٹائم some of the company from there may approach us in Pakistan اور say کہ جی ہم UAE میں بیٹھے ہوئے ہیں,
آپ کی پروڈکٹ وہاں پہ بک رہی ہے, لوگ پسند بھی کر رہے ہیں, ہمیں آپ اپنی پروڈکٹ کو یو اے ای میں بنانے کا ایک لائسنس دے دیں. اب نام وہی رہے گا, آپ کے پروڈکٹ کا برانڈ نیم بھی وہی رہے گا, صرف یہ ہوگا کہ پہلے وہ آپ اس کو پاکستان میں مینوفیکچر کر رہے تھے, اب وہ پروڈکٹ کوئی اور کمپنی آپ کے ہی فارمولے پہ, آپ کے ہی پروڈکٹ کے نام کو وہاں پہ مینوفیکچر کرنا شروع کر دے گی. اور جب کوئی پروڈکٹ کو اس طرح مینوفیکچر کیا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں لائسنسنگ. اور اگر کوئی سروس ریلیٹڈ چیز اس طرح اسی پروسیس سے گزرے تو اس کو کہتے ہیں فرینچائزنگ. پاکستان میں کے ایف سی جو ہے اٹس اے فرینچائز, پیزا ہٹ از اے فرینچائز. وہاں کی کوئی کمپنی, انٹرنیشنل کمپنی کال پیزا ہٹ یا کے ایف سی, کینٹکی فرائیڈ چکن, دے ہیو گیون فرینچائزز ٹو اے لوکل کمپنی ان پاکستان. لوکل کمپنی جو پاکستانی ہے وہ ان کے نام کو اسی طرح, ان کے برانڈ نیمز کو بھی اسی طریقے سے, ان کی پروڈکٹ کیٹیگری یا پروڈکٹ لائنز کو بھی اسی طریقے سے, انہی فارمولا کے ساتھ, انہی انگریڈینٹس کے ساتھ اسی طریقے سے یہاں پہ سیل کر رہی ہے. اینڈ obviously a certain percentage اور اوور آل جو بھی ان کے آپس میں ڈیسائیڈڈ ہوگا, ان کو اینولی یا کوارٹرلی ان کو کوئی نہ کوئی پورشن آف دا ریونیو ان کو دیا جاتا ہے, اور مے بی اٹس اے ون ٹائم ارینجمنٹ. بٹ دا آئیڈیا از کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیج میں موو کر گئے ہو, which is there where you have started up either manufacturing of a product which is called licensing, under licensing, or may you have started up offering the services under franchising. But that already is taking place under minimum global investment. اب آپ نے ایکسپورٹ کیا کسی دوسرے ملک کو, اب اس میں باہر کا تو کوئی پیسہ انوالو نہیں ہے, وہاں کی کمپنی نے اپنے ہاں ایک نیا پلانٹ لگایا ہے انڈر لائسنس, کسی حد تک کچھ پیسے انہوں نے آپ کو دے دیا یا جو بھی ایگریمنٹ ہے, کوئی گلوبل انویسٹمنٹ میگا قسم کی, ہیوج قسم کی نہیں ہوئی ابھی تک. But then we move towards the other extreme point, which is called a component where there is a significant global investments. مل جل کے یا علیحدہ گلوبل انویسٹمنٹ جو بھی ہو رہی ہے, باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ significant ہے. And there are three modes for this one. The first one is called strategic alliance. Then we have joint venture, and then we have establishing a foreign subsidiary. What is a strategic alliance? دیکھیں, strategic alliance is an alliance کا مطلب ہوتا ہے گروپ فارم کرنا. ایک یا کمپنی, دو تین کمپنیز جو ہیں, مور دین ون کمپنی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے, ایک الائنس بنا لے, اور الائنس ہمیشہ کسی کے اگینسٹ بنایا جاتا ہے. سو الائنس کریٹ کرتی ہیں کمپنیز, ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہینڈس کرتی ہیں فار اے سرٹن اسٹریٹجی, میننگ فار اے سرٹن پرپز. کوئی کمپنیز ایک دوسرے میں مرج نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ کمپنیز اپنا نام بدل لیں گی اور تین مل کے ایک کمپنی بنا لیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہے. کمپنیز اپنی اوریجنل آئیڈینٹی مینٹین رکھتے ہیں, لیکن فار اے سرٹن پروڈکٹ, فار اے سرٹن ڈیوریشن دے ڈو جوائن ہینڈس. فار ایگزامپل توشیبا اور آئی بی ایم اور سونی نے مل کے ایک جو الائنس کیا, دیٹ واز فار مینوفیکچرنگ آف آئی سیز اور انٹیگریٹڈ کمپیوٹر چپس. سونی ایرکسن ایک پروڈکٹ ہے which under a strategic alliance, but then ابھی ہم joint venture کی بھی بات کریں گے. But then strategic alliance کیا ہے? For a certain strategy, for a certain purpose, for exchanging their resources in a better way. They do have a certain component where they exchange their resources, they join hands, but for a certain period or for a certain purpose. But none of the organization merges itself with the other one. Joint venture کیا ہے? Now joint venture is a kind of alliance also, but this alliance is for a certain product. They do venture. Venture means they do launch a new product. They may go into a new business, and while doing so, they may have a commitment or an understanding where they may share their resources, they may share their finances, and to some extent they may end up sharing some of the brand names also. So joint venture is a venture. Venture is always about starting up something new.
Strategic alliance is for a certain purpose, اور وہ purpose may be for a certain reason, temporary ہو سکتا ہے اور generally temporary ہی ہوتا ہے. But when you talk about a joint venture, it is starting up a new business, a new business when two or more companies join hands and start up a new venture, a new product, a new business. That is called a joint venture. And then we have foreign subsidiary. Foreign subsidiary is an arrangement جہاں پہ اب ہوا کیا تھا, ہم نے ایک پروڈکٹ لیا, اس کو ایکسپورٹ کیا, اس کے بعد اس کو انڈر لائسنس وہاں پہ مینوفیکچر وہ ہونے لگ گئی. اب نیکسٹ سٹیج آ گیا, اس میں کچھ اور کمپنیز نے دیکھا کہ ہماری پروڈکٹ یو اے ای میں بہت اچھی بک رہی ہے, بہت اچھی چل رہی ہے, سو کچھ باہر کی اور کمپنیز نے ہمارے ساتھ اسٹریٹجک الائنس کر لیا کہ جی ہم اس پروڈکٹ میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کرتے ہیں, لیٹس ٹیک اٹ ٹو دی اندر مارکیٹ, اس کو یورپ کے اندر انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اور ہو سکتا ہے وہاں کی کوئی کمپنی ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لے اور ایک نیا پروڈکٹ بھی ہم لانچ کر دیں وہاں کی مارکیٹ کے لیے, اسپیسیفکلی فار دیٹ مارکیٹ. چلتا رہا یہ ارینجمنٹ, بٹ دین ہمارا آرگنائزیشن اتنا گرو کر گیا کہ اب ہم نے کہا کہ ہم یو کے جو آپریشنز ہیں اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں, باقی جو آپریشنز ہیں ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں. سو ہماری کمپنی جو انیشلی پاکستان سے سٹارٹ ہوئی تھی, اٹس ناؤ ہیو اٹس اون a kind of huge setup in UK. So it's our foreign subsidiary. That means ہمارا جو کمپوننٹ تھا یو اے ای میں, ہو سکتا ہے یو اے ای کا جو کمپوننٹ ہے وہ اٹ سیلف ایک آرگنائزیشن بن جائے, ہیوج آرگنائزیشن بن جائے. کسی حد تک وہ ڈیسیجن میکنگ ہم سے لے گا, کسی حد تک وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. اور اسی طرح یو کے میں اگر ہمارا بزنس گرو کر جاتا ہے, ہم اس کو ایک علیحدہ آرگنائزیشن بنا دیتے ہیں. کسی حد تک جو مین ڈیسیجنز ہوں گے, جو کور ڈیسیجنز ہوں گے, وہ اسٹل ہو سکتا ہے ہم سے لے یا باہر وہیں پہ بیٹھے ہوئے کریں. بٹ ناؤ دیٹ ہیز بیکم اے فل فلیج آرگنائزیشن آن اٹس پارٹ, so that is called foreign subsidiary. So you see now we started from one point, we started with exporting and importing, and then we have moved on to the foreign subsidiary. So now one by one let's see what these are all about. Strategic alliance, partnership between organizations and a foreign company in which both share resources and knowledge in developing new products or building new production facilities. That is what we talked about. Strategic alliance is for a duration, it is for a certain strategy. It's maybe for offering a new product or maybe for a certain duration, but that is basically when they collaborate, they share or exchange their resources. So جب partnership ہو, اور partnership life long بھی ہو سکتی ہے اور temporary بھی ہو سکتی ہے, but it's between more than one organization. International organization part ہو تو اچھی بات ہے, but it's there, but the basic idea is to share knowledge and resources, and it's always for a certain new product or new production facility. Joint venture, it's a specific type of strategic alliance also, again, in which partners agree to form a separate independent organization for some business purpose. میں نے کہا جوائنٹ وینچر کیا ہے کہ ہم ٹوٹلی ایک نیا پروڈکٹ وینچر میں چلے جائیں, ایک نئے بزنس میں چلے جائیں, ایک نئی پروڈکٹ میں چلے جائیں, اور وہ پروڈکٹ ہم مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اور اس جوائنٹ وینچر کا جو ہے اس میں فائنینسز اور ہم اپنے ریسورسز جو ہیں وہ شیئر کریں گے, اور وہ نیا وینچر ہے. وینچر کا ہمیشہ مطلب ہوتا ہے نیو بزنس, نیو آئیڈیا, نیو پروڈکٹ. سو اس نیو پروڈکٹ کے لانچ کے لیے ہم نے ایک جوائنٹ وینچر اسٹیبلش کیا ہے. Foreign subsidiary, directly investing in a foreign country by setting up a separate and independent production facility or office. میں نے کہا اگر آپ اس چین سے جائیں گے تو اینڈ اپ کیا ہوگا کہ جی آپ کی آرگنائزیشن وہاں پہ ایک فل فلیج آرگنائزیشن بن گئی اور آپ نے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ کمپوننٹ ڈیولپ کر دیا ہے. یا فورن سبسڈری کوڈ بی ادر وے اراؤنڈ کہ آپ یہاں سے ڈائریکٹلی ایک نیا بزنس پروڈکشن یا بزنس فیسلٹی یا پروڈکشن فیسلٹی کسی دوسرے ملک میں کریٹ کر دو, دیٹ از آلسو فورن سبسڈری. لیکن اگر آپ اس چین کے تھرو جاؤ گے تو دین دا فرسٹ تھنگ از ایکسپورٹنگ اینڈ امپورٹنگ, دین کمس لائسنسنگ اور فرینچائزنگ, then comes strategic alliance or joint venture, and then you end up in forming a foreign subsidiary over there. So that it's a kind of mechanism. But the idea is that you are directly now investing in a foreign country, and you have set up a production or manufacturing facility over there or an office over there. But اس chain سے بھی آپ جائیں گے تو اس chain میں بھی جو last point ہے, that is to develop a foreign subsidiary.
Now, the next thing is to discuss what are the global environment and what are its related issues. The first issue that is normally there is the legal environment issue. You see, the legal environment is talking about stability and instability of legal and political system. अगर environment जो है वो stable होगी, it's about political and legal system, वहाँ का stable होगा. अगर rules जो हैं वो known होंगे, अगर company create करने के, company को run करने के जो rules हैं वो known हैं और established हैं और processes भी known हैं. आपको पता हो कि मैंने अगर पाकिस्तान में एक company registered करवानी है तो मैंने ये steps करने हैं, और अगर इसमें डायरेक्टली कोई भी रेड टेपिज्म ना हो, कोई डिलेज ना हो, कोई इश्यूज और ना हो, तो फिर हम कहेंगे पॉलिटिकल लीगल सिस्टम जो है वहाँ का बड़ा फेयर है और बड़ा एस्टैब्लिश्ड है. बट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर आर दैट द लीगल प्रोसीजर्स आर एस्टैब्लिश एंड फॉलोड. रूल्स जो हैं, कानून जो है वो एस्टैब्लिश्ड है, प्रैक्टिस किया जाता है, और अगर कोई कानून के ख़िलाफ़ जाता है तो उसको सज़ा भी फेस करनी पड़ती है. तो फिर क्या होगा, आप अगर कोई कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और अगर रूल्स अच्छे हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्ट हैं, तो आपको बिज़नेस करना मुश्किल नहीं बल्कि आसान होगा. और यही वजह है कि मुख्तलिफ जो बिजनेसेस बाहर दुनिया में लोग इस्टेब्लिश करते हैं वो पहले ये देखते हैं कि वहाँ का लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम कितना साउंड है, कितना इस्टेब्लिश्ड है. और फेयर एंड ऑनेस्ट इलेक्शन होते हैं वो किस लिए कि अगर फेयर एंड ऑनेस्ट इलेक्शन होंगे तो फेयर एंड ऑनेस्ट लोग असेंबलीज में आएंगे, फिर कानून वो अच्छे बनाएंगे. जब रूल्स और रेगुलेशन इस्टेब्लिश्ड होंगे तो फिर आपके लिए उस एनवायरनमेंट में बिजनेस करना भी उतना ही आसान होगा. Then within the legal environment और क्या चीज़ें आती हैं, the differences in the laws of various nations. So जो laws हैं, when we talk about a global environment, when we talk about global organizations, so when we are going global, laws in the home country will obviously be different from the laws which are in the host country. So जब home और host countries के laws जो हैं वो differ करते हैं, so it affects on the business activities. प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि यहाँ पे आप बैठे हुए कुछ चीज़ों को और तरीके से कर रहे होते हैं, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन आपसे कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. सो इट ऑलवेज इफेक्ट्स ऑन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सो जो एंड रिजल्ट है वो क्या है कि आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिलीवरी में आपको कहीं ना कहीं इशू आएगा. देन कम्स द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. The economic environment has two components being discussed over here. The first one is the economic systems, और उसके अंदर हमारे पास पहली चीज़ है market economy. So what is a market economy? An economy in which resources are primarily owned and controlled by the private sector. Market economy क्या है? एक ऐसी economy जहाँ पे government का control इतना नहीं है, ज़्यादातर जो resources हैं वो own कौन करता है? द प्राइवेट कंपोनेंट, जो आम लोग हैं, जो आम कंपनीज हैं. और कमांड इकोनॉमी कौन सी होती है? एक मार्केट इकोनॉमी है, एक कमांड इकोनॉमी है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम. सो इकोनॉमिक सिस्टम की दो टाइप्स हो सकती हैं, एक है मार्केट इकोनॉमी और एक है कमांड इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी में द रिसोर्सेज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. सो इट्स अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे आप जब जाएं बिजनेस करने के लिए तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किससे रिसोर्सेज लें और किससे रिसोर्सेज ना लें, या किससे बिजनेस करें और किससे ना करें. But when you talk about command economy, there the resources are more or less controlled by the government, or it's being centralized. So central government जो है, जो main government है, उसके पास resources का control है. It's not decentralized environment. और आपको अगर कुछ भी करना है, कोई भी business start करना है, कोई resource आपको चाहिए है, कोई भी चीज़ आपको हासिल करनी, it could be a utility connection, it could be a license or anything, you need to apply to the government, or government holds a tight control on it. So when we talk about going global and starting up global operations, and we talk about the economic system or economic environment, the first thing is to understand and identify that what kind of economic system is there in that country, whether it's a market economy or whether it is command economy over there, because command economy में red tapeism ज़्यादा होगा,
बैरियर ज़्यादा होंगे, इश्यूज ज़्यादा होंगे, हर्डल ज़्यादा होंगी आपके लिए. The next thing we need to understand in economic environment is the monetary and financial factors. You see, monetary and financial factors are what? It talks about currency exchange rates. कि एक्सचेंज रेट क्या है. आप किसी मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करते हो और वहाँ पे अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता हो और मतलब बहुत ही पाकिस्तान के मुकाबले में आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ पे करेंसी, बिकॉज जब आप इनिशियली गए थे तो वहाँ पे लेट से आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना जो था वो फ़ायदा मंद था, बट चूँकि वहाँ पे करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो इतना आपका डिफ़र कर रहा है पाकिस्तान का, वहाँ पे फ्लक्चुएशंस आ रही हैं कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट जो भी आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं वो पाकिस्तान में पहुँच के आपके लिए कोई इतना फिजिबल नहीं नज़र आ रहा है. सो यू नीड टू टेक इन कंसिडरेशन द करेंसी एक्सचेंज फैक्टर ऑल्सो. इन्फ्लेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और इन्फ्लेशन इज़ वी ऑल नो इट्स समथिंग विच ईट्स अप द रेवेन्यूज़. यानी आप जो कुछ कमा रहे हैं उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो इन्फ्लेशन की नज़र हो जाएगा, वो इट विल बी ईटन अप. So inflation is also important consideration. Then the tax policy. आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ पे टैक्स हाई है कि कम है, लो है, टैक्स ब्रैकेट्स क्या हैं, यानी अगर इतने लाख मैं कमाता हूँ या इतने मिलियंस हमारी अर्निंग है तो उस पर कितना टैक्स है और इस चीज़ पे कितना टैक्स है. और मे भी हो सकता है जो हम प्रोडक्ट वहाँ बेचने जा रहे हैं वहाँ पे उस प्रोडक्ट कैटेगरी पे बहुत ज़्यादा टैक्स हो. सो सर्विसेज पे भी टैक्स होता है, प्रोडक्ट्स पे भी टैक्स होता है, प्रोडक्ट की कैटेगरीज पे भी टैक्स होता है, इसी तरीके से सर्विस की कैटेगरीज पे भी टैक्स होता है, प्रोफेशनल्स पे ज़्यादा टैक्स होता है. सो ये सब चीज़ें हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसमें दो चीज़ें हैं. पहला इज़ टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक सिस्टम, कि वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इज इट मार्केट इकॉनमी और कमांड इकॉनमी. और दूसरा ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इशूज़, कि करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है, इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन है और टैक्स पॉलिसीज क्या है. देन वी हैव द कल्चरल एनवायरनमेंट, और द कल्चरल एनवायरनमेंट में फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कल्चर. You see, when we talk about national culture, it is the values and attitudes which are shared by individuals from a specific country that shape their behavior and their beliefs about what is important. So what is a national culture? National culture is the culture shown by the nation. For example, I don't know it's a part of the culture or not, but getting crazy about a cricket match is a kind of part of our culture these days. It's our national culture. So it's one of the important game for us, but we kind of enthusiastic we are. It's a part of our national culture. So we believe, it's a common belief that if it's a cricket match and so all of us, whether it's a man or women or old or a young, they all get into one kind of spirit. Now to help others is a kind of some culture, it's a part of our culture. So we have seen the good examples in the earthquake and in the floods, where we all the people from Pakistan, they join hands and try to help others. So when we talk about a national culture, it is a culture shown, the kind of beliefs and shared values which are shown by the nation as a one component. So that is called a national culture, and it may have more influence in organization than the organization culture. It may happen कि कुछ चीज़ें जो है उसका कल्चर पे, for example talking about the cricket match, so even if it's a cricket match and the organization says no, you have to work, so although we are working, we do get some time to see what are the score and what is happening in the match. So things do pass on. I'm just giving you a simple example, but the culture maybe have different impacts also, but things pass on from the organization, from the external environment, from the national culture into the organization culture. और जब हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात कर रहे थे, रिमेंबर हमने ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर adopts things from the outside environment. So these are the kind of things it is adopting. Now dear students, now we are going to discuss one of the very important component of today's lecture, which is the Hofstede's
cultural dimensions, and it's also known as Hofstede's framework for assessing cultures. You see, Hofstede introduced 10 dimensions, and they have been grouped in 5 factors. So whenever we are assessing any global culture, whenever we are trying to evaluate any global or international culture, we can evaluate or assess it on the basis of 5 dimensions rather containing 10 components in all. And these dimensions are individualism versus collectivism, power distance, uncertainty avoidance, achievement versus nurturing, long-term versus short-term orientation. So ये जो 5 ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर हाई लो हैं या बाय नेम है, सो ये ऑलमोस्ट 10 आपके पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे, एंड हाउ दे विल बी, लेट्स डिस्कस देम. The first one is individualistic versus collectivism, collectivistic या individualism versus collectivism. Individualism क्या है? Individualism क्या है? Individualism is that I tend to believe that whatever actions I'm going to take must suit me as a person. यानी जो being a manager if or being a person, if my culture is individualistic, तो फिर मैं वो तमाम actions करूँगा या वो तमाम काम करूँगा which will suit me my personal interest. और on the other hand, what is a collectivism? Collectivism means कि मैं ऐसे actions करूँ which talks about me as a group rather than as an individual. यानी ग्रुप नीड्स अगर इंपॉर्टेंट हो तो वो कलेक्टिविज्म कहलाएगा, अगर इंडिविजुअल नीड्स इंपॉर्टेंट होंगी तो वो इंडिविजुअलिज्म कहलाएगा. नाउ देयर आर, फॉर एग्जांपल, यू कंपेयर एनी एशियन कंट्री with any Asian culture with any European country or European culture, तो हम एशियन कल्चर में एज अ फैमिली रहते हैं. हमारा जो एक दूसरे के साथ जो टाइज हैं, वी आर मोर हैव अ फैमिली टाइज, रिलेशनशिप्स हैं हमारे. सो वी ट्राई टू लिव एज अ फैमिली, एज अ ग्रुप. On the other hand, if you talk about the European culture or Western culture, so they try to have more, they believe in more living alone rather than living as a family. So family is secondary, but primary is their own interest or personal interest. So when we are assessing culture, so on the basis of Hofstede's cultural dimensions, the first dimension is individualism versus collectivism. The degree to which individuals base their actions on self-interest versus the interest of the group. अगर एक कल्चर में ग्रुप को प्रेफरेंस है, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, a kind of living as a group, as my organization, my colleagues, अगर इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, then the culture will be collectivistic culture or collectivism. और अगर एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे इंडिविजुअल्स में इंडिविजुअल नीड्स इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप इंटरेस्ट या ग्रुप नीड्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग पसंद करते हैं अलहदा रहना, अलहदा घूमना फिरना, अलहदा इंजॉय करना, और रहन सहन में वो दे लाइक टू लिव अलोन, सो देयर प्रेफरेंस इज फॉर लिविंग अलोन, दैट इज कॉल्ड एन इंडिविजुअलिज्म और इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर. नाउ continuing with the same, in an individual culture free will is highly valued. यानी वहाँ पे किस चीज़ को ओपिनियन, किस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है? फ्री विल. यानी whatever you want to say, whatever you want to do, it's fine. But when we talk about collectivism or collectivistic culture, their personal needs are less important than the group needs. So वहाँ पे opinion of the family, opinion of the group, opinion of the friends, that is important. Now this dimension
influence the role government is expected to play in the market. So that also affects the government and its decisions. Because when you talk about an individualistic society or individualism culture, there the role of government will be to support individuals or individual needs. Whereas in collectivism or collectivistic culture, the government will also be talking in terms of group policies, benefits that can affect more than one individual. It's going to affect the group of persons. So there the role of government or the policies also differ. The next thing is power distance. You see, power distance can be high or the power distance can be low. Power distance is what? Now if I give more importance to the rank, to the authority, to someone who's got the power, so अगर किसी कल्चर में ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाती है जो पावर में, जो रैंक में, जो अथॉरिटी में हाई हो और उनसे डरा जाए, उनसे खौफ हो या उनसे बचा जाए, so the kind of culture is a power distance culture where the power distance is high. Power distance between power is high. यानी जो पावर एक्सरसाइज करने वाले और जिन पे एक्सरसाइज की जा रही हो का गैप हाई हो, मोर हो. The kind of environment is where the more priority or more importance is for high rank, high officials, high powers. And the power distance will be low when the culture doesn't give that much of importance whether you are some high official or high person, high rank personality. So you will be treated as a normal person. So to some extent power distance is high in Asian countries, but the power distance is low in European countries. सारे Asian countries में नहीं, but majority of the Asian countries में power distance high है. But in majority of the European countries power distance is low. So what is power distance? The extent to which power is distributed equally within a society and the degree that society accepts this distribution. So power distance क्या है? मैंने जैसे explain किया कि अगर आपके यहाँ आपके culture के अंदर रैंक को, पावर को और अथॉरिटी वाले लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और उनसे दूर रहा जाता है, डरा जाता है और उनको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, तो फिर हम कहते हैं पावर डिस्टेंस जो है वो हाई है. और अगर ऐसा नहीं समझा जाता, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और whether you are a prime minister, whether you are a normal person, whether you are a government official, you are all treated as one. So वहाँ उस कल्चर को हम कहते हैं कि वहाँ पे पावर डिस्टेंस जो है वो लो है, वहाँ पे पावर का कोई इतना जो डिस्टेंस है वो नहीं रखा जाता. A high power distance culture prefers hierarchical bureaucracies, strong leaders and high regard for authority. यही मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा कल्चर जहाँ पे पावर डिस्टेंस जो है वो हाई होगा, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी, स्ट्रक्चर आ जाएंगे, हायरार्की आ जाएगी, ये देखा जाएगा ये हाई रैंक ऑफिशियल है या ये लो रैंक ऑफिशियल है या ये नॉमिनल ऑफिसर है. सो अगर ये एक सीनियर है, ये इसके पास पावर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सलाम करेंगे. तो अगर ये चीज़ें कल्चर में हो, जिस कल्चर में ये चीज़ें पेनिट्रेट करेंगी या एग्जिस्ट करेंगी कि जिसके पास पावर है, उसकी अथॉरिटी है, उसका रोल है, उसका रोब है, तो फिर वहाँ पे आप कहेंगे पावर डिस्टेंसेस हाई. और अदर वे अराउंड अगर एक ऐसा कल्चर आपको मिलता है वेयर अ लो पावर डिस्टेंस कल्चर टेंड्स टू फेवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, और ऐसा कल्चर जहाँ पे पर्सनल जो चीज़ें हैं वो पर्सनल ऑटोनॉमी है और हर एक को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, whether you are an official, whether you are a prime minister or whether you are a common person. But if it is about the authority or it's about giving some kind of benefits, so सबको equally treat किया जाता है. So when we talk about power distance, इसकी दो values हैं, याद रखिएगा, high और low.
جس کلچر میں اتھارٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اس میں پاور ڈسٹینس ہائی ہوتا ہے. جہاں پہ اتھارٹی کی امپورٹنس نہیں ہوتی, پرسنالٹی اور پرسنل کریکٹرسٹکس امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ پاور ڈسٹینس جو ہوتا ہے وہ لو ہو جاتا ہے. دین وی ہیو انسرٹینٹی اوائڈنس. دیکھیں کچھ کیسے کلچرز ہیں, انسرٹینٹی کیا ہے کہ شور نہ ہونا, رسک ادر وے اراؤنڈ رسک لینے کی کیپیبلٹی, کہ آپ کس حد تک رسک لے سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے انسرٹینٹی کا مطلب ہے رسک کی سچویشن, تو رسک اوائڈ کرنے کی سچویشن یا انسرٹینٹی کو اوائڈ کرنے والا کلچر کا مطلب ہے کہ ایک ایسا کلچر کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں جہاں پہ لوگ رسک لے لیتے ہیں یا رسک لینے میں پیچھے نہیں ہٹتے, اور دوسری جگہ وہ رسک لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. اب یو کائنڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ رسک, اٹس اے فائنینشیل انویسٹمنٹ, تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے ایکسٹرا ہوں گے وہاں پہ وہ رسک لیتے ہوئے نہیں ڈریں گے, جہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے کم ہوں گے وہ رسک لیتے ہوئے بھی ڈریں گے. سو what is uncertainty avoidance? The degree to which individual require set boundaries and clear structures. انسرٹینٹی اوائڈنس کیا ہے؟ رسک لینے سے اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا چیزیں نون ہونا ضروری ہے. You need to know کہ باؤنڈریز کیا ہے اور اسٹرکچر کیا ہے. And then a high uncertainty culture allows individuals to cope better with risk and innovation. میں نے کہا کہ ایک ایسا کلچر جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ رسک لینے سے نہ ڈریں, تو ہم کہتے ہیں وہاں پہ انسرٹینٹی اوائڈنس جو ہے وہ ہائی ہے, یعنی لوگ جو ہے انسرٹینٹی کو اوائڈ کرنے سے نہیں ڈرتے. اینڈ دین وین وی ٹاک اباؤٹ لو انسرٹینٹی اوائڈنس, یعنی انسرٹینٹی کو اوائڈ کرنے والا, سو اٹ ایمفسائزز اے ہائر لیول آف اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ گریٹر جاب سیکورٹی. تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ جنرلی کس چیز کو ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ہائر لیول آف اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ گریٹر جاب سیکورٹی کو. سو آئی ریپیٹ اگین, وٹ از اے ہائی انسرٹینٹی اوائڈنس؟ ایک ایسا کلچر جہاں پہ انسرٹینٹی کو اوائڈ کرنا, یعنی رسک کو اوائڈ کرنا جو ہے وہ ایک مین ایشو ہے, اور لوگ جو ہے وہ رسک کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. سو وی کال دیٹ ایز انسرٹینٹی اوائڈنس از ہائی. اور جہاں پہ لوگ رسک لینے میں ڈرتے نہیں ہیں, رسک لے بھی لیتے ہیں, اور وہاں پہ کیا فیچرز آپ کو ملیں گے؟ گریٹر جاب سیکورٹی ہوگی اور باقی چیزیں ہوں گی. سو دیر وی سے the uncertainty avoidance is on the low side. Then another kind of differentiation is called masculinity versus femininity. Masculine means a kind of culture which is more male oriented. So it's a kind of environment where masculine culture emphasizes status derived from wages and position. It's not a kind of environment where male, it's one way of saying it, that's a male oriented culture, or the other way around, but let's have a look from a different perspective also. A masculine culture emphasizes status derived from wages and position. کہ ایک میسکولن کلچر کیا ہوگا کہ جہاں پہ سیلری, ویجز اور پوزیشن یا رینک یا دبدبا اس کی بڑی امپورٹنس ہے. And then we have a feminine culture which emphasizes human relations and quality of life. It's not like it's a male oriented or female oriented culture, but it's just a kind of differentiation we are trying to make, because جہاں پہ جس کلچر میں quality of life کو importance ہے, تو we have given a kind of name to it, it's called a feminine culture. And then there's a culture where there is an importance for wages, salary, ranks, so we have called it as a masculine culture. So this is just a differentiation. It's not nothing to do with it's a male culture or it's a female culture. A kind of differentiation where we have importance for some of the basic hard realities, that is that there must be wages, good wages, rank, these things. And then we have some soft component also, where we are giving importance to quality of life and human relations. Then we have time orientation. Time orientation means whether we have a long-term focus or we have a short-term focus.
and the degree to which a society does or does not value long-term commitments and respect for traditions. So if a society, if a culture values long-term commitments, तो इस चीज़ को हम देखेंगे in terms of what we call as time orientation, whether we value our commitments, long-term commitments or not. Now long-term traditions and commitments hamper institutional change, because अगर आप बहुत ज़्यादा commitment करोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा अरसे के लिए कोई agreement में चले जाओगे किसी और कंपनी के साथ या within your own organization, so it may hamper the process of change, यानी फिर आपको उतने अरसे कोई नई पॉलिसी आप इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते. So now finally in the last component of the lecture we are going to discuss the different challenges and risks which are faced by the global organizations and by the managers also who are working in these global or new organizations which have offices all around the world. So let's see. The challenges are openness associated with globalization. You need to open up. Openness means you need to share your information, share your ideas, share your products. So openness is one thing. Openness in terms of sharing of information and knowledge. Significant cultural differences will be there. For example, Americanization is one thing, which American culture is now being considered to be a culture consisting of Hispanics, Asians and other nationals. So a mixed culture भी evolve हो रहा है, or that is also having a certain impact. Adjusting leadership styles and management approaches. So जो management styles हैं, जो approaches हैं, जो हम जिस तरह ये काम करते आ रहे थे या करते आए हैं for a certain organization which is inside a certain boundary or a country. Now when we have gone global, हमने अपने offices को, businesses को different countries में establish कर लिया है. So there the challenges have changed. So the management practices needs to be given a certain new shape. Finally, let's have a look at the different risk. Loss of investment in unstable countries. There will always be a risk. If we have gone global, we have set up our operations in a country where the things were not stable and our investment has gone wasted. That may be a reason, problem or risk. Another risk could be because of terrorism these days. And finally, another issue can be economic interdependence, meaning we have gone global, we have set up an operation, but the economies are interdependent, meaning that a problem in one economy affects the other economy. So the business in one of our international organization has been disturbed because related economy में, related area में जहाँ पे हमने investment किया था उसके करीब किसी मुल्क में कोई issue हो गया है और उसकी वजह से उस मुल्क में भी problem आ गए हैं जहाँ पे हमने अपनी investment की थी. So dear students, this was lecture number 9 और हमने इसके अंदर जो topics discuss किए इसमें types of organizations हमने discuss की. इसके अलावा हमने global organizations के different issues और risk और challenges discuss किए. इसके अलावा हमने ये देखा कि organizations global कैसे जब बनती हैं. We discussed strategic alliances, joint ventures, foreign subsidiaries and other things. So I hope this lecture is beneficial for you and you have fully understood all of the things. Okay, till the next time, it's Allah Hafiz.